عزیزان گرام السلام علیکم۔ ناظرین، کیا اورحان غازی کے دور میں فوجوں کو تنخواہیں دی جاتی تھی یا نہیں؟ اگر دی جاتی تھی تو کتنی دی جاتی تھی؟ عثمان غازی کی وفات کے وقت اس کے بڑے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ اورحان کی عمر اس وقت 42 سال کی تھی اور وہ فن سپاہ گری میں عثمان کے زیر نگرانی میں مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاء الدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا۔ فن حرب سے اس کو مناسبت نہ تھی، تاہم عثمان کی وفات کے بعد اورحان نے سلطنت کا باہم تقسیم کرنے کے لیے آمادہ کیا، لیکن علاء الدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کیا اور اورحان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی ترتیب و تنظیم میں مشغول ہوا۔ علاء الدین نے 3 چیزوں پر خاص طور سے توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاء الدین سلجوقی نے عثمان کو خطبہ کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبہ ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ اورحان کے تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائی کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب علاء الدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں اورحان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقہ کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاء الدین کا سب سے بڑا کارنامہ فوجی اصلاحات ہے، جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت بڑھ گئی اور جو 300 برس تک اس کی خیرت انگیز فتوحات کی ضامن رہی۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانہ میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی، باہمہ یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شاہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقہ سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاء الدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جن کا نام پیادے تھا۔ یہ 10 100 اور 1000 کے دستوں میں تقسیم تھی۔ اس کی تنخواہیں اونچی تھی، لیکن اس کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بے جا احساس پیدا ہو گیا اور اس کی سرکشی خود اورحان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ اورحان نے اس امر میں علاء الدین اور قرا خلیل سے، جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلق رکھتا تھا اور علاء الدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، مشورہ کیا کہ قرا خلیل نے جو تجویز پیش کی
اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و سرعت بھی پیدا کر دی۔